بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، معروف میزبان اور تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت نے کہا ہے کہ اپنے دفاع میں قانونی طور پر عدالت کا نوٹس ملنے کے بعد جواب ضرور داخل کروں گا، لیکن مختصراً کہنا چاہتا ہوں، نشے اور تشدد جیسے بدترین الزامات کے بعد انتہائی شرمساری سے وہ آڈیو پیغامات جاری کر رہا ہوں اور عدالت میں تصاویر بھی پیش کر دوں گا جسے سننے کے بعد روح کانپ اٹھے۔ اپنے وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، نہ آئس کا نشہ کرتا ہوں۔ 4 ماہ کی شادی میں کمرے میں بند ہونے کے الزامات کے باوجود ٹک ٹاک پر پابندی سے ویڈیوز کون بناتا تھا؟ بھوکا رکھنے والا روزانہ ان کی پسند کا کھانا باہر سے منگوا کر کھلاتا تھا۔ جس انسان نے زندگی بھر عورت کی عزت و احترام کا درس دیا ہو وہ تشدد کرے گا؟ اور اگر کرتا تھا تو وہ 15 دن یہ میرے ساتھ رہیں، جس میں ان کی کم عمری کے باعث جب مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی 15 برس کی ہیں تو میں نے اپنا بستر الگ کر لیا۔ تو تشدد کس وقت کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ دانیہ شاہ کے طبی ٹیسٹ کے ذریعے 2 باتیں سامنے آ جائیں گی کہ مبینہ طور پر 15 برس کی لڑکی 1.5 ماہ سے بہاولپور میں کیسے اس عمل سے گزری کہ شوہر کی غیر موجودگی کے باوجود وہ معاملات جاری رہے جو کہ ممکن نہ تھے۔ ساتھ ساتھ اپنی عمر چھپا کر مجھے جیلی شناختی کارڈ دکھا کر اطمینان دلانے کا جرم اس کے سوا ہے۔ عامر لیاقت نے کہا ہے، میں آج عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 4 ماہ سے ان بھیانک سچائیوں کا بوجھ کیسے اٹھاتا رہا اور پھر ہسپتال کے دروازے تک پہنچ گیا۔ 15 برس کی عمر کے انکشاف کا بوجھ، اور جو باپ بتایا وہ باپ نہیں، جبکہ سب سے بڑا ظلم سرکار کے گھرانے کے ساتھ کہ میں سید خاندان ہوں، جبکہ یہ ملک اور ڈھا برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد بہاولپور گئیں اور 15 دن بعد واپس آئیں، اور آنے کے بعد 3 دن گزرے کہ یہ دوبارہ بہاولپور چلی گئیں۔ 15 دن بعد واپس آئیں اور اس دوران میرے بس ایک سوال پر کہ کراچی میں تو 24 گھنٹے آپ کا موبائل آن رہتا تھا، لیکن اس بار رات سے صبح تک مسلسل بند رہا، کیا بات تھی؟ انہوں نے پہلے بہانے بنائے اور پھر قبول کیا کہ بند کر دیتی تھی۔ میں چپ رہا، لیکن تشویش میں مبتلا رہا۔ آج مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر حدود میں رہتے ہوئے وہ حقیقت بیان کرنے پر مجبور کر دیا جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان 4 ماہ میں چونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، میں معاشی حالات کی مجبوری کے باوجود ان کی والدہ کو ماہانہ 2 لاکھ روپے بھجواتا رہا، جبکہ 1 لاکھ روپے ان کو جیب خرچ دیتا رہا۔ اور یہ کمرے میں بند اس دور کی سب سے بڑی جھوٹی خاتون خود گاڑی ڈرائیو کر کے 12 بجے دوپہر نکلتی، پارلر جاتی، تیار ہو کر مجھے معلوم نہیں کہاں، کیونکہ بقول ان کے کراچی میں جانے والے نہیں، لیکن واپسی رات 9 بجے سے پہلے ممکن نہ تھی، اور واپسی میں قیمتی کپڑے اور جوتے اور میک اپ وغیرہ سے لدی اور 11 بجے کمرے میں سو جاتی، اور میں بھی ظاہر ہے سو ہی جاتا۔ عامر لیاقت نے بتایا اس بار یہ اسلام آباد سے بہاولپور گئی کیونکہ ان کی بہن کے ہاں ولادت متوقع تھی، تو ہسپتال کے اخراجات، بچے کی اسٹرالر سمیت قیمتی سامان اور بہن اور بہنوئی کے لیے خرچے کی مد میں 5 لاکھ روپے الگ سے، 20 لاکھ سود اتارنے کے احسان کی مد میں، اور اپنے ذاتی اخراجات جس میں کرائے کی گاڑی بھی شامل تھی، نقد 15 لاکھ روپے لے گئی، جبکہ آتے ہوئے مجھ سے ہیرے کی انگوٹھی اور سیٹ کی فرمائش کی۔ میں نے کہا صرف 10 لاکھ روپے ہیں، تو انہوں نے نور تن جیولر سے 12 مارچ کو 9 لاکھ روپے کی انگوٹھی خریدی تھی۔